تو پوری دنیا میں فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ٹولیاں بنائی گئی، کمیشن متعین کیے گئے، کہا جاؤ زمین کے کناروں میں اطراف و اکناف میں پھیل جاؤ، معلوم کر کے آؤ کہ ایسا کیا بڑا واقعہ پیش آیا ہے۔ چنانچہ پوری دنیا میں جنات پھیلے۔ وہ جو نصیبین کے جنات کا جو وفد تھا نا، وہ ادھر آیا تہامہ کے علاقے میں۔ اسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ ایک میلہ لگا کرتا تھا، سالانہ میلہ۔ یہ طائف اور مکہ کے درمیان ایک میلہ لگا کرتا تھا، بہت مشہور تھا، اور پورے عرب سے لوگ اس میلے میں آیا کرتے تھے، شریک ہوا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں بھی آج بھی کئی سو سالوں سے میلے لگتے ہیں۔ یہ بالوترا کا چیتری میلہ ہے، ناگور کا اونٹوں کا میلہ ہے، ادھر پشکر کا میلہ ہے، پوری ہندوستان سے بھر سے لوگ آتے ہیں۔ اسی طرح کا وہ میلہ تھا۔ اللہ کے نبی ایسے موقعوں کو غنیمت سمجھتے تھے۔ حج میں آتے تھے تو حج کے موقع پر بھی جاتے تھے لوگوں کے پاس ڈیروں میں، اور میلے میں جاتے تھے اور دعوت توحید پہنچاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جانے کے ارادے سے نکلے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الجن سے شروع کر رہے ہیں۔ سورہ جن مکی صورت ہے، 28 آیات اور 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس میں جنات کی ایک جماعت، ایک وفد کی رپورٹ جو انہوں نے اپنے بڑوں کو دی تھی، اس کا ذکر ہے۔ اس دھرتی پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے جو لشکر ہیں وہ کتنے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ لیکن 3 مخلوقات ایسی ہیں جو اس دھرتی میں ملے جلے رہتے ہیں۔ ایک فرشتے ہیں جو زمینی فرشتے ہیں، ایک آسمان کے فرشتے ہیں، ایک زمینی فرشتے ہیں جن کو ملائے سافل کہتے ہیں، ان کو ملائے اعلیٰ کہتے ہیں۔ وہ فرشتے بھی اس دھرتی پہ رہتے ہیں، جنات رہتے ہیں اور انسان رہتے ہیں۔ فرشتے مکلف نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام، مسائل، تعلیمات کے مکلف نہیں ہیں۔ ان کے اندر خیری خیر ہے، بلائی بلائی ہے، نافرمانی کا مادہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے جس چیز کے لیے ان کو تخلیق کر دیا گیا، پیدا کر دیا گیا، بس اسی میں مشغول ہیں، اس سے ادھر ادھر نہیں ہوتے ہیں۔ جنات اور انسان یہ مکلف مخلوق ہیں، ان کو ذمہ داری دی گئی ہے، اور یہ صحیح راستے پہ بھی رہتے ہیں، بھٹکتے بھی ہیں، صحیح راستہ چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ اس لیے ان کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے گئے، نبی بھیجے گئے، کتابیں بھیجی گئی۔ اس کائنات میں سب سے پہلے فرشتے تھے، پھر جنات کو پیدا کیا گیا۔ پھر جب جنات ہی تھے، انسان نہیں تھے، تو ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے ان کی رہنمائی کے لیے کوئی انتظام ہو نبی اور رسول کا، لیکن جب انسان پیدا کر دیے گئے، اس کے بعد جنات کو انسان کے تابع کر دیا گیا۔ اب انسانوں کی طرف جو رسول اور نبی بنا کر بھیجا جاتا تھا، وہی جنات کا بھی نبی اور رسول اور ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہوتا تھا۔ اس صورت کے اندر جنات کے ایک واقعے کی تفصیل ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انسانوں کے لیے بھی نبی اور رسول اور جنات کے لیے بھی پیغمبر اور رسول بنا کے بھیجے گئے، اور روایات اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 6 موقعوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو دعوت دی ہے، یا تو جنات خود آئے ہیں یا اللہ کے نبی ان کے مجمع میں گئے ہیں۔ ان میں سے ایک سفر کا واقعہ ہے، ایک جنت البقیع مدینہ کے جو قبرستان ہے اس کے قریب واقعہ پیش آیا تھا، اور اس کے علاوہ مکی مدنی دونوں دور کے واقعات۔ ایک واقعہ تو بہت مشہور ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ایک موقع پر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کے وقت گیا، حضور مجھے اپنے ساتھ لے گئے، اور ایک خاص جگہ پر جب حضور پہنچے تو مجھے بٹھا دیا کہ جب تک میں واپس نہ آؤں تب تک یہیں بیٹھے رہنا، اور میرے ارد گرد یوں لکیر کھینچ دی، اور لکیر کھینچنے کے بعد کہا کہ اس سے باہر نہیں نکلنا ہے، اور کوئی آئے جائے اس کی فکر مت کرنا، بس اس کے اندر رہنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، بہت دیر لگا دی، آپ صبح کے وقت آئے، صبح کے قریب آئے ہیں اور تھکے ہوئے تھے، تھوڑی دیر اسی جگہ لیٹ گئے ہیں، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگے۔ تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جب حضور گئے اس کے بعد پیچھے کئی طرح کے کئی شکلوں کے لوگ جو ہے نا آ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اس لکیر کے اندر آنے کی، لیکن نہیں آ پائے۔ اور میں لکیر کے اندر، چونکہ حضور نے کہہ دیا تھا اس لیے مجھے پورا اعتماد تھا کہ کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اور جو وہ لوگ آئے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں وہ گویا ہندوستان کے جاٹ جو لوگ ہوتے ہیں نا، جاٹ، ان کی شکل و صورت کے تھے۔ جاٹ کی قد کاٹھی کیسی ہوتی ہے، رنگت کیسی ہوتی ہے، شکل و صورت کیسی ہوتی ہے، ان لوگوں کی جو گھوم رہے تھے ادھر ادھر اور اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کی شکلیں ہندوستان کے جاٹوں کی تھی، یہ الفاظ حدیث میں آئے۔ تو یہ واقعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود خود بیان کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے آ کے بتایا صبح کہ بھائی وہ جنات تھے، تو جنات میں ہر طرح کے ہوتے ہیں، تکلیف پہنچانے والے بھی تھے، اسی وجہ سے میں نے لکیر کھینچ دی تھی، کہا کہ اس کے اندر کوئی آنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ بھی واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ حضور اچانک غائب ہو گئے، صحابہ پریشان ہو گئے، کافی دیر تک انتظار کیا، بعد میں حضور آئے تو صحابہ نے کہا رسول اللہ ہم تو بہت پریشان ہو گئے، آپ کہاں گئے تھے؟ کہا کہ جنات کا ایک وفد آیا تھا، وہ مجھے دعوت دینے آیا تھا کہ ہمارا مجمع جمع ہے، آپ وہاں قرآن کی تبلیغ کریں اور اسلام کی تعلیمات ان تک پہنچائیں، تو میں وہاں گیا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے میرے سامنے کچھ شکایتیں کی، اس میں ایک یہ بھی کہا کہ ہماری جو خوراک ہے ہڈی وغیرہ اس کو لوگ ناپاک کر دیتے ہیں وغیرہ، تو میں نے کہا کہ یہ ہڈی تمہارے لیے خوراک ہے، اور یہ جو لید ہوتی ہے یہ تمہارے جانوروں، جنات کے بھی جانور ہوتے ہیں، ان کے لیے خوراک ہے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے کہ ہڈی سے کوئی استنجا کرے، ناپاکی صاف کرے۔ یہ بھی واقعہ ہے، اس طرح کے اور کئی واقعات پیش آئے ہیں۔ تو جنات ہیں اس دنیا میں۔ بعض علماء نے بات لکھی اور صحیح بات لکھی ہے کہ ایک مخلوق ہوتی ہے کثیف، کثیف کا مطلب گاڑی نظر آتی ہے جیسے انسان ہم نظر آتے ہیں۔ ایک مخلوق ہوتی ہے لطیف، باریک۔ جو مخلوق دوسری مخلوق کے مقابلے میں کثیف ہوتی ہے نا، تو لطیف باریک مخلوق اس کو نظر نہیں آتی۔ جیسے ہم انسان کثیف ہیں، ہماری باڈی ہے، جسم ہے، موٹاپا ہے، یعنی جسم ہے ہمارے اندر، تو جنات ہم سے جو ہے نا ہلکے ہیں، لطیف ہیں، تو ہمیں جنات نظر نہیں آتے۔ جنات کے مقابلے میں فرشتے جو ہیں وہ ہلکے ہیں، وہ ان کو نظر نہیں آتے ہیں، الا یہ کہ جنات کسی شکل میں آ جائیں، کسی انسان کی شکل میں، کیڑے مکوڑوں کی شکل میں، جانور کی شکل میں، وہ الگ بات ہے، ورنہ ان کی اصلی شکل میں عام طور پر نظر نہیں آتے۔ تو جنات کا وجود ہے۔ بہت سارے لوگ پرانے جو فلسفی تھے، دانشور جنہیں کہا جاتا ہے، اور آج بھی سائنسداں حضرات وغیرہ کہتے ہیں کہ جنات ونات کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ ایسے لوگ ہر زمانے میں رہیں، لیکن جتنے بھی دھرم ہیں، مذاہب ہیں، مذاہب کے ماننے والوں میں یہ بات ہمیشہ رہی ہے، مخلوق ہے، ان سین، ان دیکھی، نظر نہ آنے والی مخلوق ہے، جن کو جنات کہا جاتا ہے، شیاطین کہا جاتا ہے۔ منع کیوں کرتے؟ جو لوگ کہتے ہیں نہیں ہے، وہ اس وجہ سے منع کرتے ہیں نظر نہیں آتا ہے۔ بھائی جو چیز نظر نہ آئے، اس کا وجود نہ ہو، یہ کوئی عقل والی بات نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی ہے،
لیکن ان کا وجود ہے. ہوائیں ہمیشہ چلتی رہتی ہے، جاری رہتی ہے. ہم نے دیکھا ہے ان کو؟ ہوا کو تو ہم نہیں دیکھتے ہیں، ہوا کے اثرات کو دیکھتے ہیں. ہوا چلتی ہے، کپڑا ہے تو لہرا رہا ہوتا ہے، درخت کی ٹہنیاں ہل رہی ہوتی ہے، اس کے اثر کو دیکھتے ہیں، اس کے نتیجے کو ہم دیکھتے ہیں. ہوا تو نظر نہیں آتی نا، لیکن کوئی انکار نہیں کرتا کہ ہوا نہیں ہے. اسی طرح روح، حقیقی زندگی جو ہے، یہ بن دیکھے انسان کے جسم میں آتی ہے اور دبے پاؤں نکل بھی جاتی ہے. کسی نے آج تک روح کو دیکھا نہیں ہے انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہوئے اور نکلتے ہوئے. ہزاروں جو ہے تجربے کیے ہیں، سائنس آج بھی تجربہ کر رہی ہے، فلاسفیوں نے تجربے کیے. مردہ لوگوں کو جو مرنے کے قریب تھے نا، ان کو کانچ میں بند کیا ہے، طرح طرح کے طریقے اپنائے کہ یہ جو روح ہے اس کو اپنی گرفت میں لے لیں، پکڑیں اس کو. لیکن پکڑ میں نہیں آئی، نظر بھی نہیں آئی. تو روح ہے نا، کوئی انکار نہیں کرتا کہ روح نہیں ہے. سب کو پتہ ہے روح آتی ہے، انسان زندہ ہے، نکل گئی جسم سے، انسان مردہ ہو جاتا ہے. سب مانتے ہیں، نظر کہاں آتی ہے؟ تو یہ چیز، یہ دلیل کہ جو چیز نظر نہ آتی ہے اس کا وجود نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. جنات بھی انہی مخلوقات میں سے ہیں جو نظر نہیں آتے ہیں، لیکن ان کا وجود ہے اس دنیا میں، اس کائنات میں ہے. اس کے اثرات ہوتے ہیں. بعض انسانوں پر سوار ہو جاتے ہیں جنات، تو اس کے اثرات ہم دیکھتے ہیں. جس طرح ہوا اپنے اثرات سے پہچانی جاتی ہے کہ ہوا ہے، جاری ہے، اسی طرح جنات کے اثرات ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے محسوس ہوتا ہے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آسمان کی جو دنیا ہے وہاں حفاظت کے انتظامات تھے، سیکورٹی کے انتظامات تھے. اس لیے کہ جنات، شیاطین یہ اوپر جاتے تھے اور اللہ کی طرف سے فرشتوں کو جو آرڈر دیے جاتے تھے نا، وہ چپ کے سنتے تھے. پھر کاہنوں کو، بھوپوں کو، عاملوں کو، تعویذ گنڈا جادو کرنے والوں کو ان کے کانوں میں ڈالتے تھے، ان کو بتاتے تھے. 1% سچ ہوتا تھا، 99% اس میں جھوٹ کا مکس ہوتا تھا. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھیجے گئے نا، آپ کی بعثت کے وقت سیکورٹی سخت کر دی گئی. اس وقت بھی آپ جائیں پورے شہر میں بہرحال پولیس کا نظام ہے، سیکورٹی کا نظام ہے، لیکن اپنی جگہ ہے، اتنا سخت نہیں ہے. لیکن کوئی بڑی شخصیت آئے تو آپ دیکھیں ہر چوراہے پر ایک دم ہتھیاروں سے لیس پولیس بھی موجود ہوگی، اور پتہ نہیں کیا کیا بٹالینیں ہوتی ہیں الگ الگ ناموں کی، سب موجود ہوتی ہے. سیکورٹی سخت کر دی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری کا موقع ہوا نا، تو سیکورٹی سخت کر دی گئی. اب اگر کوئی چپکے چپکے اوپر جاتا بھی تھا نا اور تھوڑی ڈھیل ہوتی تھی، اب سختی کر دی گئی. اب شہاب ثاقب، شہاب روشن ستارہ جو ہے گولے کی شکل میں داغا جاتا تھا اور ان کے پیچھے لگایا جاتا تھا. تو اب جنات کی یہ بڑی فکر مندی کی، شیاطین کے لیے بڑی فکر کی چیز ہوگی، بھائی ایسا کیا واقعہ پیش آیا ہے کہ اب ہمیں اوپر جانے پر جو ہے سخت پابندی لگا دی گئی، ناکہ بندی کر دی گئی ہے. کیا کوئی چیز تو پیش آئی ہے، لیکن کیا پیش آئی ہے یہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. چنانچہ جنات کی طرف سے عالمی کانفرنس رکھی گئی، ایک مجمع بلایا گیا انٹرنیشنل، تمام جنات کو جمع کیا گیا اس میں، اور اس میں اس پر غور و فکر ہوا کہ بھائی کیا واقعات پیش آیا ہے کہ ہمیں اوپر جانے سے اب سختی سے روک دیا جاتا ہے، اور شہاب ثاقب پھینکا جاتا ہے جس میں کسی کو لگ جاتا ہے، مر جاتا ہے، کوئی لولا لنگڑا ہو کے بھاگ کے آ جاتا ہے، اور اوپر کی چیز ہم سن نہیں پاتے ہیں. تو کمیشن بٹھائے گئے اور کمیشنوں کو ڈویژنوں میں تقسیم کیا گیا، ڈویژنوں میں تمہیں اس ڈویژن میں جانا ہے، تمہیں اس علاقے میں جانا ہے، تمہیں اس علاقے میں جانا ہے. نصیبین ایک جگہ ہے جو عراق اور شام کے درمیان ہے، وہاں کے جنات کی ایک جماعت، ایک کمیشن متعین کیا گیا. ان کو کہا گیا تمہیں تہامہ کے علاقے میں جانا ہے، حضور علیہ السلام کا جو علاقہ ہے مکہ وغیرہ، کہ تمہیں اس علاقے میں جانا ہے اور تحقیق کر کے واپس آ کے رپورٹ پیش کرنی ہے. تو پوری دنیا میں فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ٹولیاں بنائی گئی، کمیشن متعین کیے گئے، کہا جاؤ زمین کے کناروں میں، اطراف و اکناف میں پھیل جاؤ، معلوم کر کے آؤ کہ ایسا کیا بڑا واقعہ پیش آیا ہے. چنانچہ پوری دنیا میں جنات پھیلے. وہ جو نصیبین کے جنات کا جو وفد تھا نا، وہ ادھر آیا تہامہ کے علاقے میں. اسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکاز ایک میلہ لگا کرتا تھا، سالانہ میلہ. یہ طائف اور مکہ کے درمیان ایک میلہ لگا کرتا تھا، بہت مشہور تھا، اور پورے عرب سے لوگ اس میلے میں آیا کرتے تھے، شریک ہوا کرتے تھے. ہمارے یہاں بھی آج بھی
کئی سو سالوں سے میلے لگتے ہیں. یہ بالوترا کا چیتری میلہ ہے، ناگور کا اونٹوں کا میلہ ہے، ادھر پشکر کا میلہ ہے، پوری ہندوستان سے بھر سے لوگ آتے ہیں. اسی طرح کا وہ میلہ تھا. اللہ کے نبی ایسے موقعوں کو غنیمت سمجھتے تھے. حج میں آتے تھے تو حج کے موقع پر بھی جاتے تھے لوگوں کے پاس ڈیروں میں، اور میلے میں جاتے تھے اور دعوت توحید پہنچاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جانے کے ارادے سے نکلے تھے. رات ہو گئی تو بیچ میں وادی نخلا ایک جگہ ہے، وہاں پر ٹھہرے، رات گزاری. صبح فجر کا وقت ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے ساتھ خادم ہوگا، ساتھی ہوں گے، انہوں نے فجر کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کر رہے تھے. فجر کا وقت، حضور کی آواز اور اللہ کے کلام کی تاثیر، ایسا سما بندھا کہ حضور پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. اتفاقاً اسی موقع پر نصیبین کے جنات کا وہ وفد وہاں سے گزرا جو تحقیق کرنے نکلا تھا، اور اچانک ان کے کانوں میں قرآن کی آواز پہنچی نا تو ٹھٹک کے وہیں کھڑے رہ گئے. کہنے لگے غور سے سنو. غور سے سنا، کہنے لگے یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں اوپر جانے سے روک دیا گیا ہے، ہماری ناکہ بندی کر دی گئی ہے. اور پھر انہوں نے جا کر واپس اپنے سرداروں کو جو رپورٹ پیش کی ہے، وہ رپورٹ 16 دفعات پر مشتمل، یعنی اس میں 16 باتیں انہوں نے بتائی ہے، وہ اس سورہ جن میں نقل کی گئی ہے جس کو آج ہم پڑھیں گے. اور اللہ کے نبی کی زبان سے قرآن کو سنا، وہ ایمان بھی لے آئے. اسی وقت ایمان لے آئے. اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، وہیں سے واپس چلے گئے. اور اللہ کے نبی کو علم بھی نہیں کہ جنات کا وفد یہاں آیا، قرآن سنا اور سن کے چلا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز نے بتایا آپ کو پتہ ہے؟ وہاں پاس میں ایک درخت تھا، درخت کی ٹہنی نے معجزے کے طور پر وہ گویا ہوئے بولی، اور اللہ کے نبی سے کہا جنات کا ایک وفد یہاں آیا تھا اور اس نے آپ کے کلام کو سنا ہے اور مسلمان ہو کے اپنی قوم کی طرف داعی بن کے پہنچ گئے ہیں. درخت کی ایک ٹہنی نے حضور کو اطلاع دی. وہ ہم پڑھ چکے ہیں 26ویں پارے میں سورۃ الاحقاف میں، انا سمعنا قرآن عجبا، وہاں بھی یہی الفاظ ہیں. تو جو جنات کا واقعے کی اطلاع قرآن کے ذریعے سے وہ سورۃ الاحقاف میں حضور کو دی گئی، اور انہوں نے جو رپورٹ پیش کی اپنے بڑوں کو وہ یہاں سورۃ الجن میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. اے نبی آپ کہیے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن کو غور سے سنا. یہ تقریباً 7 یا 9 افراد پر مشتمل یہ جنات کی جماعت تھی، اور جب قرآن کو سنا تو کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا ہے. یہدی الی الرشد فآمنا بہ، یہ قرآن بھلائی، رہنمائی، نیکی کی طرف بلاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، چنانچہ ہم فوراً اس پر ایمان لے آئے. یہ اپنے بڑوں کو جا کے بتا رہے. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اس قرآن سننا کے بعد ہمارے دلوں کی اندر کی دنیا بدل گئی ہے، اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. جنات میں بھی ہر طرح کے لوگ تھے اور ہیں. آگے آیات آ رہی وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. دوسری بات، ہمارا رب تعالی جد ربنا، جدن کے معنی دادا کے بھی آتے ہیں، جدن کے معنی کوشش کے بھی آتے ہیں، جدن کے معنی عظمت کے بھی آتے ہیں، نصیب کے بھی آتے ہیں، یا عظمت کے معنی میں ہے، مرتبے کے معنی میں ہے. ہمارے رب کی شان تو بہت بلند و بالا ہے، اس نے نہ بیوی بنائی ہے نہ اولاد بنائی ہے. معلوم ہوا کہ جنات میں بھی یہ عقیدے اور یہ باتیں تھیں کہ اللہ نے، اللہ کی بیوی ہے، اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا بیٹا ہے. جنات تو اللہ سے اپنا دامادی کا رشتہ قرار دیتے تھے، ان میں یہ بات تھی اللہ ہمارے داماد ہیں. کسی جنیہ سے شادی ہوئی نعوذ باللہ، وہ یہ کہتے تھے. اور قومیں اس طرح کے شرک میں مبتلا ہوتی رہی ہیں. ہمارے یہاں جو مشرک قوم ہے، اب دیکھیے بھگوان بھی مان رہے ہیں، ان کی اولاد بھی مان رہے ہیں، ان کی بیویاں بھی مان رہی ہیں، ان کے عشق و محبت کی داستانی بھی سنا رہے ہیں، کھانے پینے کی باتیں بھی ہو رہی ہے، اور سب چیزیں ہو رہی ہیں، اور یہ کر رہے ہیں، مان رہے ہیں اسی کو حق تسلیم کر رہے ہیں. جو
مشرکین مکہ تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے حضرت عیسیٰ کو اللہ کی اولاد بیٹا کہتے ہیں. تو یہ شرک کی باتیں ان میں بھی تھی, جنات میں بھی چل رہی تھی, ان کے بھی عقیدے خراب ہو چکے تھے. اب انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار, اس کے نہ بیوی کی ضرورت ہے نہ اولاد کی ضرورت ہے, اس لیے کہ بیوی کا ہونا محتاجگی کی علامت ہے, اولاد کا ہونا بھی محتاجگی کی علامت ہے. اللہ ہر طرح کی محتاجگی سے پاک ہے, بے نیاز ہے, اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا, اور یہ کہ ہمارے بیوقوف اللہ پر زیادتی کی بات کہتے تھے. یہی اللہ کو بیوی کی ضرورت ہے, اللہ کی اولاد ہے, اللہ کا کنبہ ہے, اللہ کا پریوار ہے, اس طرح کی باتیں یہ بیوقوف لوگ کہا کرتے تھے. اس لیے بات غلط ہے. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, اور ہم یہ خیال کرتے تھے کہ انسان اور جنات اللہ پر جھوٹ نہیں گڑیں گے. ہم سمجھتے تھے جو باتیں ہم تک پہنچ رہی ہے انسانوں کی طرف سے, جناتوں کی طرف سے, وہ صحیح ہے. وہ کہتے تھے اللہ کا بیٹا ہے, ہم نے بھی کہا اللہ کا بیٹا ہے. انہوں نے کہا اللہ کی صاحبہ ہے, بیوی ہے, ہم نے بھی مان لیا. اور ہمارے ذہن و دماغ میں یہ تھا یہ جھوٹ نہیں بولیں گے. حالانکہ انہوں نے جھوٹ گڑا. آج جب ہم نے قرآن سنا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں, یہ سب غلط باتیں ہیں. اس سے معلوم ہوا کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے, انسان ہے یا جنات, اس سے غلطی کا امکان ہے. ہم کسی کو بڑا سمجھ لیتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں اس سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے. ایسا نہیں ہے. یہ جنات اپنے بڑوں کو بڑا سمجھتے تھے اور وہ باتیں ان تک پہنچتی تھی, وہ کہتے تھے ہمارے بڑوں نے کہہ دیا, اس میں غلطی تھوڑی ہو سکتی ہے. آج قرآن نے سب کلی کھول کے رکھ دی ہے, ہمارے بیوقوفوں نے غلط بات کہی ہے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ, اور یہ بات کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات کے کچھ لوگوں کی پناہ لیتے تھے, اسی چیز نے ان کو سرکشی میں بڑھا دیا ہے. انسان جنات سے ڈرتا ہے, ہر انسان ڈرتا ہے, ہم بھی ڈرتے ہیں. انسان ہوگا وہ ڈرے گا, خوف محسوس کرے گا, لیکن خوف اور ڈر محسوس کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو نفع و نقصان کا مالک سمجھ لیں, رب بنا لیں, خدا بنا لیں, یا خدا کا شریک بنا لیں, سہیم بنا لیں. یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. لیکن ہمیشہ انسان ایسے رہے جنہوں نے اللہ کی پناہ, کوئی لیتا ہے نا اللہ کی پناہ میں آتا, جنات کی پناہ میں آتے تھے. زمانے جاہلیت میں بھی ایسے لوگ تھے, ہر زمانے میں رہے. جنات کی نظر و نیاز دیتے ہیں, جنات کے نام پر جانور قربان کرتے ہیں, جنات کے نام پر خون بہاتے ہیں تاکہ ان کی طرف سے ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچے. آج دیکھیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنا نیا مکان تعمیر کرتے ہیں, کارخانہ تعمیر کرتے ہیں, کوئی نئی عمارت بناتے ہیں, اس کی بنیادوں میں خون ڈالتے ہیں. یہ کیا تصور ہے, کانسیپٹ ہے؟ یہ تصور ہے جنات کی خدمت میں قربانی پیش کرنا تاکہ ہماری عمارت, ہمارے گھر, ہماری رہائش, ہمارے کارخانے وغیرہ کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں. یہ وہ تصور ہے جو پرانا چلا آ رہا ہے. تو زمانے جاہلیت میں تو یہ بھی ہوتا تھا کہ اگر سفر پہ ہوتے تھے اور کوئی سنسان وادی, جنگل, بیابان ہوتا تھا اور ڈراؤنا علاقہ ہوتا تھا, گاؤں دیہاتوں میں جائیے آپ تو بہت ساری جو ہے نا وادیاں ایسی ہے, مشہور ہے کہ یہاں جنات ہوتا ہے, یہاں شیطان ہوتا ہے, یہاں فلاں ہوتا ہے. تو جب وہاں سے لوگ گزرتے ہیں نا, ڈرتے ہوئے گزرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ اس طرح کی رسم والی بات کرتے ہوئے گزرتے ہیں. مشہور ہو گیا یہ جال کا درخت ہے, بہت گھنا ہے, یہاں کچھ ہوتا ہے, تو وہاں پر کپڑا لٹکاتے ہوئے جائیں گے, وہاں پر ایک پتھر ڈالتے ہوئے جائیں گے اگر ٹرک والے جا رہے ہیں, اینٹوں والے جا رہے ہیں. اور اگر دلہن کو لے کے آ رہے ہیں وہاں سے شادی کے موقع پر, تو وہاں سے گزرتے ہوئے ناریل پھوڑتے ہیں, اس علاقے سے گزرتے ہوئے ناریل پھوڑتے ہیں. ہم نے بچپن میں مسلمانوں کو دیکھا ہے, وہ اس علاقے سے گزرتے تھے اور دلہن کو لے کے آتے تھے, کوئی نقصان نہ پہنچ جائے, ناریل پھوڑتے ہیں. بہت سے ایسے علاقے زمانے جاہلیت میں بھی جب اس طرح کی وادیوں سے, بیابانوں سے گزرتے تھے تو کہتے تھے اعوذ برب ھذا الوادی یا بسید ھذا الوادی, اس وادی کا جو جنات سردار ہے نا اس کی میں پناہ میں آتا ہوں. اس طرح کے جملے بولتے تھے. حالانکہ یہ کہنا چاہیے اعوذ برب العالمین, میں رب العالمین کی پناہ میں آتا ہوں. یہاں کے جنات, سرکش شیاطین اور نقصان پہنچانے والی مخلوق سے. لیکن جنات کی جب پناہ لیتے تھے نا تو جنات کو معلوم ہوتا ہے, جنات جو ہے نا ان میں اکڑ میں اضافہ ہو جاتا ہے, تکبر میں اضافہ ہو جاتا ہے. اچھا یہ ہم سے ڈرتے ہیں, یہ ہماری پناہ میں آتے ہیں, یہ ہمارے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں,
یہ ہمارے نام پر ناریل پھوڑتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں پھر ہم ہیں کچھ۔ یہ ان کی سرکشی میں، اکڑ میں اس چیز نے اضافہ کر دیا، اور یہ انسانوں کی بے وقوفی کی وجہ سے جنات میں سرکشی بڑھ گئی اور اس طرح کی باتیں ہونے لگی۔ بعض تفاسیر میں واقعہ لکھا ہے حضرت سعید بن جبیر کے حوالے سے، تفسیر مظہری میں حضرت نافع بن عمیر ایک صحابی ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسلمان ہونے سے پہلے کا واقعہ نقل کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ جا رہے تھے، اکیلے تھے، اونٹنی ساتھ میں تھی، ایک ایسی وادی آئی، رات وہاں پڑ گئی، تو وہاں رات گزارنے کا موقع آ گیا۔ اب ڈر محسوس ہو رہا تھا، تو انہوں نے بہرحال یہ جملے جو زمانے جاہلیت کے لوگ کہتے تھے، اعوذ بسید ھذا الوادی، اس وادی کا، سنسان جگہ کا جو جنات سردار ہے، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں تاکہ اس کے جو سرکش دوسرے شیاطین ہیں وہ مجھے نقصان نہ پہنچائیں۔ یہ جملے کہہ کر اونٹنی کا پاؤں باندھا تاکہ وہ بھاگ نہ جائے، اور وہیں سو گئے۔ سوتے تو اچانک خواب میں وہ نظر آتا ہے کہ کوئی ایک نوجوان ہے، وہ نیزہ لیے ہوئے ہے اور اونٹنی کو مارنا چاہتا ہے۔ ایک دم اچانک آنکھ کھلی، کچھ نظر نہیں آیا، دوبارہ سو گئے، خواب سمجھ کے سو گئے، پھر دوبارہ سوئے تو اسی طرح کا نظر آیا، اور آنکھ کھلی تو دیکھا واقعی کوئی آدمی کھڑا ہے نوجوان، اور نیزہ لیے ہوئے اونٹنی کو مارنا چاہتا ہے۔ اب یہ گھبرا رہے تھے، اتنے میں کوئی اور سفید ریش بزرگ آدمی آیا اور کہنے لگا وہ نیزہ مارنے والے سے کہ بھائی اس کی اونٹنی کو، بیچاری کو کیوں تم نقصان پہنچاتے ہو، اس کو کیوں نقصان پہنچا رہے ہو؟ یہ دیکھو تمہارے سامنے وہ خرگوش ہیں یا گورخر ہیں، زیبرا تھا، ان میں سے کسی کو لے لو، اس کو ذبح کر دو، اونٹنی کو کیوں ذبح کرتے ہو؟ تو انہوں نے، اس نوجوان نے ادھر دیکھا نیزے والے نے، اس نے ایک خرگوش یا گورخر لیا اور چلا گیا۔ پھر اس بزرگ نے کہا کہ یہ شیطان تھا، یہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا تھا، اور دیکھو تمہاری غلطی کیا تھی کہ تم نے کہا کہ اس وادی کے جو جنات سردار ہیں ان کی پناہ میں آتا ہوں، یہ تم نے شرک کی بات کہی ہے، اب یہ شرک کی بات نہیں چلے گی۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ اب آخری نبی آ چکے ہیں، وہ ان شرک کی باتوں سے منع کرتے ہیں، تمہیں کہنا چاہیے تھا اعوذ برب محمد، میں محمد کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ وہ کہنے لگے یہ محمد کون ہے؟ کہ یہ نبی ہیں اور یہ آ چکے ہیں دنیا میں، ابھی مدینے میں رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کے فوراً بعد میں آیا مدینے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پورا واقعہ بتایا، اللہ کے نبی کو واقعہ وحی کے ذریعے سے پہلے سے بتایا جا چکا تھا، چنانچہ میں مسلمان ہو گیا۔ اس طرح کے اور بھی کئی واقعات صحابہ کے ساتھ پیش آنے والے جو تفسیر کی کتابوں میں منقول ہیں۔ تو اس طرح خوفناک جگہ میں جاتے تھے نا، تو اللہ کی پناہ میں آنے کے بجائے شیطانوں کے سردار کی پناہ کے الفاظ بولا کرتے تھے، جس کی وجہ سے شیطان سرکش ہو گئے، کہنے لگے ہم تو خدا ہیں، پھر یہ ہمیں مانتے ہیں، ہم سے ڈرتے ہیں۔ اس طرح کی کسی بھی خوفناک جگہ میں جب کبھی ہو، آپ کو ڈر لگے، کوئی بھی جگہ ہو، تنہائی میں بھی انسان کو ڈر لگتا ہے، حدیث میں آیا ہے، ایک لمبی دعا بھی ہے، وہ یاد نہیں ہوگی آپ کو، ایک مختصر دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق، بہت مختصر یہ دعا ہے، یہ آپ صبح شام اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں، اور کبھی اس طرح کا موقع ہو، تنہائی میں ڈر لگ رہا ہو، کسی جگہ پر چلے گئے ہو یا گھر میں اکیلے ڈر لگ رہا ہو، یہ جملہ پڑھ دیا کریں، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ میں اللہ کی تمام کامل کلمات کے ذریعے سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان تمام مخلوقات کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، انشاءاللہ کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور شیاطین نے، جنات نے خیال کیا جیسا کہ تم نے خیال کیا انسانوں نے، کہ اللہ کسی کو، یبعث کے معنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، یہ بھی مراد ہے، اب بعث کے معنی کسی رسول اور نبی کو بنا کر بھیجنا، کہ اللہ نے اب رسالت نبوت کا کیا سلسلہ بند کر دیا، اب کسی نئے نبی اور رسول کو نہیں بھیجے گا۔ جنات یہ خیال کرتے تھے، اور بہت سارے انسان بھی کہتے تھے کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حضور سے بھی لوگ کہتے تھے۔ تو کہا کہ جنات بھی یہ کہتے تھے مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، حالانکہ اب قرآن سنا تو ہمیں پتہ چلا کہ نہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا بھی ہے۔ اور ہم یہ کہتے تھے کہ کوئی نبی اور رسول نہیں ہے، لیکن قرآن کے ذریعے سے آج ہم نے اپنے کانوں سے قرآن سنا تو ہمیں اس حقیقت تک پہنچے کہ نہیں، اللہ نے ابھی آخری نبی بھیجا ہے، اس پر اپنی آخری کتاب اتاری ہے۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور ہم نے آسمان کو چھوا تو اس کو بھرا ہوا پایا، سخت سیکورٹی سے، حفاظت سے، اور شہاب سے، شہاب ثاقب روشن ستارے کو کہتے ہیں، اس کو ہم نے مضبوط سیکورٹی وہاں پائی ہے، شہاب ثاقب پائے جو گولوں کی شکل میں داغے جاتے ہیں ہم پر، اور ہم بیٹھا کرتے تھے آسمان میں
سننے کے لیے، چپکے سے اوپر کی باتیں سننے کے لیے، لیکن اب موقع نہیں مل رہا ہے۔ اب جو کوئی بھی کان لگا کر اوپر کی بات کو سنتا ہے تو سخت سیکورٹی اور شہاب ثاقب کو پاتا ہے۔ وہ شہاب ثاقب داغے جاتے ہیں اور کسی کو ہلاک کر دیتے ہیں، کسی کو اپاہج بنا دیتے ہیں۔ اس طرح یہ حفاظتی انتظامات اب ہم نے پائے ہیں، یہ نئی چیز پائی ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ یہ نئی چیز تو ہوئی ہے، قرآن بھیجا گیا، آخری نبی بھیجا گیا، اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ ہمیں پتہ نہیں۔ پروردگار اس کے ذریعے سے زمین والوں کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے یا کچھ اور؟ بھلائی تو اس طور پر ہوگی اگر اس قرآن کو، آخر نبی کو جنات اور انسان مان لیں گے تو اللہ کی طرف سے رحمتیں ہوں گی، بھلائی ہوگی، اور اگر اعراض کریں گے، منہ موڑیں گے تو پتہ نہیں کون سی سزا اور کون سا عذاب ان پر نازل ہو جائے، اللہ ہی کو معلوم ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا۔ اور جنات نے یہ بات کہی کہ ہم میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں اور کچھ اس کے علاوہ بھی ہیں۔ جنات میں بھی مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، موحد بھی ہیں، اور ہم الگ الگ راستوں میں بٹے ہوئے تھے۔ جو ہم انسانوں میں مذہب ہیں، فرقے ہیں، جماعتیں ہیں، جناتوں میں بھی اسی طرح ہیں۔ جنات میں مسلمان بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مجوسی اور پارسی بھی ہیں، بدھسٹ بھی ہیں، اور اس طرح سب شرک کرنے والے الگ الگ گروہ بنے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت حسن بصری تابعی ہیں، فرمایا کرتے تھے مسلمانوں میں جتنے گروہ، جماعتیں، مسلک بنتے ہیں نا، اسی طرح جنات میں بھی ہیں، ان میں بھی اسی طرح ہے۔ اس لیے اگر کوئی جنات کو دیکھے دے اور کسی خاص اسٹائل میں دیکھے جو خاص مسلک والوں کی ہے تو کوئی تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح ہم میں مسلکوں میں، فرقوں میں، گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں نا، جنات بھی اسی طرح گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ وہ یہ اس کی حقانیت کی، سچائی کی دلیل نہیں کوئی دینے لگے دیکھو جنات بھی ہماری طرح یہ عمل کرنے لگ گئے، ہم سچے ہیں۔ تو وہ بھی، ان میں بھی گروہ ہیں، ہم میں بھی گروہ ہیں۔ یہ جنات نے بات کہی۔ آگے کچھ اور بھی باتیں ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی اور اس کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔